اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صل على محمد وآل وأما النقدان فيشترط فيهما النصاب والسكة والحول وهي يعني السكة النقش الموضوع للدلالة على معاملة الخاصة بكتابة وغيرها، وإن حجرت فلا زكاة في السبائك ولا الممسوح وأن تؤمل به والحلي واضح کرتا ہوں وزکاتہ عیارتہ استحبابا. پہلے ہماری جو بحث تھی آغا وہ انعام ثلاثہ کے بارے میں تھی. وہ بحث تام اور تمام ہو چکی. اس کے شرائط بھی بیان ہوئے، تمام جو قیود وغیرہ تھے، نصاب، ساری چیزیں تقریباً اس میں بیان ہوگی. آج ہماری بات مختصر انشاءاللہ آج ہی ختم ہو جائے، وہ نقدان میں ہے. نقدان سے مراد یہاں پر سونا اور چاندی. سونا اور چاندی پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، لیکن وجوب زکوٰۃ کے لیے 3 شرائط ذکر کیے گئے ہیں. کون سا؟ پہلا نصاب. نصاب پر وہ سونا یا چاندی پہنچ جائے جو نصاب معین کیا گیا. اس کے بعد دوسری شرط کون سی ہے؟ سکہ. وہ سونا یا چاندی سکہ ہو. سکہ سے کیا مراد ہے؟ ایک ہوتا ہے سکہ، وہ سکہ راوی ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے سکہ. اگر سا اور سین کے مخرج میں اگر میں فرق کر سکوں تو انشاءاللہ سمجھتے ہیں. اور تیسری شرط جو ہے وہ حول. اور حول کی بات پہلے ہی ہم کر چکے ہیں کہ یہاں باب زکوٰۃ میں حول جو ہے وہ 11 مہینوں کا ہوتا ہے. جیسے ہی 11واں مہینہ گزرے گا، 12واں شروع ہو جائے گا تو زکوٰۃ کا وجوب آ جائے گا. پھر آگے بات ہے کہ آیا 12ویں کے داخل ہونے کے ساتھ یہ وجوب مستقر ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ علیحدہ بات ہے. باقی یہ بات سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ سونا اور چاندی کو سکہ ہونا چاہیے. سکہ سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کہ سکہ سے مراد یہ ہے کہ اس پر نقش ہو. نقش ہو یعنی کیا؟ یعنی کوئی چیز لکھی ہوئی ہو. مثلا جس طرح آج کل موجود ہے 5 روپیہ 10 روپیہ سکے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ چاندی یا پیتل وغیرہ کے جو سکے ان پر یہ لکھا ہوتا ہے. یہاں کسی کی تصویر ہو، نقش سے مراد چاہے وہ نقش کتابت والا ہو یا کسی کی کیا ہو، تصویر. سوال یہ ہوگا کہ یہ جو نقش ہے چاہے وہ تصویر ہو یا کتابت ہو، یہ کیوں ہوتا ہے اس پر؟ کہتے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ تاکہ اس کو نقش شمار کیا جائے اور اس کے ذریعے معاشرے میں معاملہ کیا جائے، معاملے خاصہ کیا جائے. یعنی کیا؟ یعنی اس کو اشیاء کی قیمت کے بدلے میں دیا جائے. کیسے؟ مثلا 5 روپیہ یا 10 روپے کا جو سکہ ہوتا ہے اس پر یہ نقش ہوتا ہے، اور اسی نقش کی وجہ سے وہ جنس کی قیمت کے مقابلے میں واقع ہوتا ہے. جنس کی قیمت کون سی؟ مثلا چینی کی 1 کلو کی قیمت کے بدلے میں آپ کیا دے رہے ہیں؟ یہ 10 روپے کا سکہ دے رہے ہیں. بس نقش کی معنی واضح ہو گئی. نقش سے مراد کیا؟ یعنی یہ جو سونا یا چاندی سکہ ہونا چاہیے. سکہ ہونا چاہیے یعنی کیا؟ اس پر نقش ہو، کوئی چیز لکھی ہوئی ہو یا کسی چیز کی شکل ہو، تاکہ یہ نشانی بنے کس کے لیے؟ کہ اس کے ذریعے معاملہ خاصہ کیا جائے. معاملہ خاصہ کیا جائے یعنی کیا؟ یعنی اشیاء یا اجناس کے قیمت کے طور پر واقع ہو سکے. اسے کہتے ہیں کہ یعنی سونا سکہ دار ہے. یہ کیوں؟ دیکھیے یہ کیوں کہا گیا ہے کہ سونا سکہ ہو؟ کیونکہ روایات میں آیا ہے کہ سونا جو دینار یا درہم ہو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. جو کیا ہوگا؟ دینار اور درہم اس زمانے میں اسی سونے کو کہتے تھے جس پر کوئی نقش یا کوئی کتابت موجود ہو، سونے کو. اور اسی طرح
درہم اسے کہتے تھے کہ جب چاندی کا کوئی ٹکڑا جس پر کوئی کتابت یا نقشے کوئی شکل وغیرہ موجود ہو جس کے ذریعے لین دین ہوتی ہو، اسی کو یعنی اسی سونے کو دینار کہتے تھے، اسی چاندی کو کیا کہتے تھے؟ روایات میں آیا ہے کہ سونا یا چاندی جو دینار اور درہم اس پر زکوٰۃ واجب ہے، لہذا عنوان دینار رکھا جائے گا۔ عنوان دینار کب صدق ہوگا؟ جب سکہ ہو، یعنی جب نقش ہو۔ درہم کب آئے گا؟ جب نقش ہو۔ اسی لیے کہا ہے کہ سونا جو ہو وہ سکہ ہو۔ لہذا آپ نے اس سے یہ مسئلہ آپ کے لیے واضح ہو گیا کہ نتیجتاً ہاں اگرچہ اس کے ساتھ ابھی معاملہ نہ بھی ہوتا ہو، پرانے دور کے سکے ہیں، پرانے دور کے سکے ہیں لیکن ابھی معاملہ نہیں ہوتا، سلاطین پہلے جو بادشاہ گزر چکے ان کے سکے نہیں ہوتا، پھر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ تو آپ سوال کریں گے ابھی کیوں زکوٰۃ واجب؟ کیوں کہ یہاں پر عنوان تطبیق کر رہا ہے۔ ہم نے کیا کہا کہ روایات میں کیا ہے؟ دینار یہاں درہم، اور ان پر نقش ہونے کی وجہ سے دینار بھی کہہ سکتے اور درہم بھی کہہ سکتے۔ بس نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو سبائک ہیں ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، منصوب پر بھی زکوٰۃ واجب ہے نہیں۔ سوال یہ ہوگا کہ سبائک کسے کہتے ہیں؟ السبیکہ، سبیکہ کا سبائک جمع ہے اور اس کی مفرد جو ہے وہ السبیکہ ہے یا سبیکۃن ہے۔ سبیکۃن کی معنی منجز میں اس طرح جواہر فکریہ میں بھی یہ لکھی ہے کہ سونے یا چاندی کے ٹکڑے کو پگھلا کر ایک کالم میں ڈال دیا جائے اور جس کی وجہ سے ایک خاص قسم کے شکل کا سونا بن جائے تو اسے کہتے ہیں سبیکہ۔ یہ بھی خارجی، اس پر زکوٰۃ واجب ہے؟ کیوں نہیں واجب ہوگی؟ کیونکہ سکہ نہیں۔ منصوب پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ منصوب کیا ہے؟ منصوب یعنی منصوب کا یہ رہا هو القطعۃ من الذهب او الفضة الذي ذهبت نقشه وذهبت كتابته۔ جب کتابت چلی گئی، نقش چلا گیا تو یعنی نتیجتاً کیا نکلے گا؟ دینار بھی نہیں رہا تو درہم بھی، جب دینار اور درہم نہیں رہا تو زکوٰۃ بھی واجب ہے نہیں۔ ہاں لہذا اور دوسری چیز جس پر زکوٰۃ واجب نہیں، جس طرح آپ کا اور ہمارا اختلاف ہو گیا، میں نے کہا حلیے، آپ نے کہا حلیے یا ہلیے۔ حلیو کہتے ہیں یہ زیورات کو، حلیو مفرد ہے، اس کی جمع جو آئی ہے وہ حلیو یا ہلیو آئی ہے، دونوں قسم کی جمع واقع ہوئی ہیں یہاں پر۔ لیکن کیا پڑھیں گے ہم؟ حلیو پڑھیں گے، یعنی زیور مفرد پڑھیں گے، کیونکہ آگے جو ضمائر اس کی طرف پلٹ رہی ہیں وہ ساری کس کی ہیں؟ مفرد کی ہیں، جمع کی نہیں پلٹ رہی۔ اسی وجہ سے اگرچہ میرے پاس بھی جو لکھا ہوا ہے وہ آپ کی طرح حلیو اور یہاں ہلیو لکھا ہوا ہے، لیکن پڑھیں گے کیا؟ مفرد پڑھیں گے، کیونکہ ضمیریں جو اس کی طرف پلٹ رہی ہیں وہ ساری کس کی ہیں؟ مفرد۔ ٹھیک، ہاں اسی طرح ہی کہتے ہیں کہ ہاں اگر ایک سونا ہے لیکن وہ سونا مضروبہ سکہ ہے، اس کو کسی نے زینت کے طور پر یا کسی اور کام کے لیے استعمال کر دیا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، حکم متغیر ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عنوان جو ہے وہ سکے والا عنوان تطبیق کر رہا ہے، یعنی درہم اور دینار ہے، اسی لیے زکوٰۃ ہے واجب ہے۔ ہاں اگر جو اس میں اضافہ ہو جائے مثلا کیا، کس نے جو ہے وہ گلے کا ہار بنا لیا تو اس میں سے تھوڑا سا سکہ، ایک سکے دار سونا تھوڑا سا اور سونا بڑھا دیا یا کوئی دھاگا ڈال دیا، اسی سے اسے کا فرق ہے۔ یا کسی نے دستانہ بنا دیا، درمیان میں ڈال کر نیچے اور کوئی چیز لگا دی، کہتے ہیں کہ اگرچہ اس میں اضافہ ہو یا اس میں نقص ہو کیسے سوراخ وغیرہ اس میں کر دی تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ اسی حالت میں اس سے معاملہ ہوتا ہو۔ ہاں اگر اس کی صورت بالکل تبدیل کر دی ہے کہ وہ معاملے کے ہی قابل نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ واجب ہے۔ دیکھیے یہ بات، وَأَمَّا النَّقْدَانُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِمَا، نقدان میں شرط ہے کیا؟ النصاب، نصاب، وسکت اور سکہ ہونا، وہی یعنی نقش، وہی یعنی سکہ کیا ہے؟ النقش، نقش نگاری، ٹھیک، الموضوع، نقش جس کو وضع کیا گیا ہو، بنایا گیا ہو، کس کے لیے؟ للدلالت علی المعاملۃ الخاصہ، تاکہ دلالت کرے معاملے خاصہ پر۔ اچھا، بے کتابت کا تعلق نقش سے ہوگا، نقش ہو کتابت کے ذریعے، بغیر یا غیر کتابت کے ذریعے، من قبیل الاشکال یعنی اس پر شکلیں وغیرہ بنی ہوئی ہوں۔ وَإِنْ حَجُرَتْ، اس میں آپ جو ہے وہ تھوڑا سا بعض شروعات میں یہ لکھا ہے کہ اگرچہ وہ سکہ ہجرت کر چکا ہو، سکہ مہجور ہو چکا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ معاملہ ہجرت کر چکا ہو،
مطلب وہی ہوگا سکہ ہجرت کر چکا ہے، یعنی کہ ابھی یہ رائج الوقت نہیں ہے، اس سے معاملہ نہیں ہوتا، معاملہ ہجرت کر چکا ہے، کس کا معاملہ ہجرت کر چکا ہے؟ سکے کا معاملہ ہجرت کر، اس سے فرق نہیں پڑتا جس فلا زکات فی الصبائح نتیجتاً کس کا نتیجہ نکلا گا؟ یہ سکہ ہونے کا، سکہ شرط ہے لہذا یہ چیزیں خارج ہیں، کیوں یہ سکہ نہیں ہے؟ فلا زکات فلا تجب الزکات فی الصبائح، صبائح کی معنی میں نے پہلے بتا دی، والممسو ممسو پہ بھی نہیں، وان تعمل به، اگرچہ ان چیزوں کے ذریعے کیا کیا جائے؟ معاملہ بھی کیا جائے، پھر بھی زکات واجب ہے۔ والحلیہ یتفلا زکات فی الصبائح کے والممسوح والحلیہ، یہ یا کو کسرہ دیں گے کیونکہ یہ عطف ہو رہا ہے صبائح پر، اور صبائح مجرور ہے تو یہ بھی وزکات ہو، وزکات کس کی زکات آگا؟ احسنت، اعارتہ استحبابن، استحبابن کا کیا کس کے ساتھ تعلق ہے؟ زکات کے ساتھ، یعنی حلی کی زکات دینا مستحب ہے، کیا ہے اس کی زکات؟ کسی کو ادارت کے طور پر دے دے جس کے پاس یہ زیور ہے نہ، ولو اتخذ المضروب بسکۃ آلۃ لزینۃ وغیرها لم يتغیر الحکم وان زادہ او نقصہ ما دامت المعاملۃ به علی وجہ ممکنۃ۔ ہاں اگر مضروب بسکہ، مضروب یعنی وہ سونا یا چاندی، جس کو سکہ نقش نگاری کی گئی ہے، اس کو استعمال کیا جائے کس کے طور پر؟ آلے کے طور پر، کس کا آلہ؟ زینت کا، یا کسی اور زینت کے علاوہ کسی اور چیز میں کام لاتے ہیں، مثلا برتن وغیرہ، برتن تو اس سے نہیں بن سکتا، یا کوئی اور چیز بھی ہو، لم یتغیر الحکم، تو حکم متغیر نہیں ہوگا، کون سا حکم؟ وجوب ہے۔ وان زادہ، ہاں اس مضروب سکہ میں اضافہ کرے، جس طرح میں نے بتایا کہ وہ گلے کا ہار بنا دے، اس میں کوئی چیز اضافہ کر دے، یا جو ہے وہ دستانہ بنا دے، او نقصہ یعنی نقصہ بے مضروب سکہ، یعنی اس میں سوراخ وغیرہ کر دے، مادام، ہاں لیکن ایک اور شرط ہے کہ یعنی زکات تب واجب ہوگی مادامت المعاملۃ بھی، جب تک اس کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے علی وجہ ہی، جو اپنی جس کیفیت میں ہے، شکل میں ہے، اسی پر باقی رکھتے ہوئے اگر اس کے ساتھ معاملہ کرنا ممکن ہو تو پھر زکات واجب ورنہ والحول، اور کیا شرط ہے؟ والحول یعنی سال بھی گزرنا بھی شرط ہے، وقت تقدم، اور یہ حول کی وضاحت پہلے مقدم ہو چکی۔ والنصاب الذهب الاول 20 دینار، تھوڑی سی بات سمجھنے کی بالکل آسان، ماشاءاللہ آپ جو سارے سمجھدار ہیں۔ نصاب سونے کے آگا دو نصاب ہیں، پہلا نصاب 20 دینار، 20 سے پہلے 19 18 17 پر کوئی زکات واجب ہے۔ دوسرا نصاب 4 دینار، 4 سے پہلے 21 22 23 پر زکات واجب ہے، یہ بات واجب۔ دینار کہیں یا مسکال کہیں ایک ہی چیز ہے، دینار کی قیمت، دینار کا وزن مسکال جتنا ہی ہوتا ہے، مسکال 8 نقود شرعی کے برابر ہوتا ہے، وہ تفصیل ناپا ایک قسم کا، مسکال یا دینار ایک چیز ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ ابھی سوال ہوگا کہ یہ جو مسکال یا دینار، اس میں درہم کتنے آتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ اس میں ایک مکمل درہم، ایک کتنا آئے گا؟ ایک مکمل درہم آئے گا، اور دوسرا درہم لیں، اس کے کتنے حصے بنائیں؟ 7، 7 میں سے کتنے حصے؟ 3 حصے اور اس کے ساتھ ملائیں تو ایک سے وزن کے لحاظ سے ایک مسکال ہے، ٹھیک ہے؟ ایک درہم مکمل اور دوسرے درہم کے کتنے حصے کریں؟ 7، پھر وہ ایک مکمل درہم کے ساتھ وہ 7 حصوں میں سے 3 حصے اٹھا کر اس کے ساتھ ملائیں تو ادھر سے ایک مسکال، ادھر سے ایک یعنی یہ درہم، یعنی ایک مکمل درہم، اور جو 7 حصے بنائے تھے اس میں سے 3 حصے بھی اس کے ساتھ ملانے ہوں گے۔ دیکھیے یہ عبارت پڑھتے پھر آگے چلتے۔ فنصاب الذهب الاول 20 دینار، 20 دینار، کل واحد مسکال، نو ہر دینار کس کے برابر ہے؟ ہوا میں بھی بعض نے درہم کی طرف پلٹائی، بعض نے اللہ کو، بعض نے دینار کی طرف، بعض نے مسکال، کوئی فرق نہیں پڑتا مطلب میں، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ درہم وثلاثۃ اصباع درہم، مقدار دیکھیں مسکال کی یا دینار کی جو وزن ہے، کتنا وزن ہے؟ ایک درہم بھی ڈالیں اور کیا؟ وثلاثۃ اصباع درہم،
یعنی درہم کے 7 حصوں میں سے 3 حصے بھی ڈالیں تو پھر 1 مسکال ہوگا. سمجھ میں آئی اگر بات کی، یعنی وزن اتنا ہے. ثم 4 دنانیر فلا شیء فیما دون ال20، اس کے بعد دوسرا جو نصاب ہے وہ 4 دینار ہے. فلا شیء فیما دون ال20، لہذا نتیجتاً 20 سے اگر کم ہو تو کوئی چیز واجب نہیں. ولا فیما دون 4 بعد، اور 20 کے بعد جب تک 4 نہ بن جائیں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. 21، 22، 23 پر زکوٰۃ واجب نہیں. بل یعتبر زائد 4 ابدا، یعنی ابھی حساب کیسے کریں گے؟ 4 کا، یعنی 25، 26، 27 پہ نہیں، پھر 28، 29، 30، 31 پہ نہیں، پھر 32 ہکذا. والنصاب فضت 100 درہم. ٹھیک، اگر فضہ کا کیا نصاب ہے؟ چاندی. کہتے ہیں کہ اس کا پہلا نصاب 200 درہم، دوسرا نصاب 40 درہم، یعنی یہی اس کا نصاب ہے. 2 نصاب ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آپ آگے نصاب فضت 100 درہم ثم 40 درہم بالغ ما بلغ فلا زکوٰۃ فیما نقص. 40 کا حساب ہوگا، 40 کا، یعنی 240 پھر 280، 40 بڑھتے جائیں گے تو حساب. اگر 40 کے درمیان والا حصہ جو ہوگا اس پر زکوٰۃ واجب ہے. ابھی ایک چھوٹا سا سوال کہ درہم کتنے مسکال کا بنتا ہے؟ یہ بھی آسان ہے. درہم پہلے جو میں نے بیان کیا اس سے آپ نے کیا سمجھا کہ درہم زیادہ وزنی ہے یا مسکال زیادہ وزنی ہے؟ آسان. ابھی کہتے ہیں کہ ہاں یہی سر سمجھانا چاہتے ہیں کہ درہم آپ نے ابھی درہم کو برابر کرنا ہے مسکال کے. آپ کیا کریں؟ مسکال کے 10 حصے کریں. کتنے آگا؟ 10. آدھا حصہ نکال لیں. ٹھیک، 5. پھر 5واں حصہ نکالیں. 5ویں حصے میں کتنا آئے گا؟ 10 میں سے اگر 10 کا 5واں حصہ کیا بنے گا؟ 2، یعنی 2 اور بھی نکال کر ادھر ڈال دیں. یعنی دوسرے لفظوں میں سمجھیے گا، اگر توجہ کیجیے. دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ مسکال کے 10 حصے کریں، 7 حصے نکالیں، 3 باقی رکھیں، 7 فقط نکالیں تو یہ درہم کے برابر ہو جائیں گے. یعنی اس سے کم ہے وزن میں درہم، مسکال سے وزن میں کم. سمجھ میں آ گئی نا آگا بات؟ بس آپ کی دوبارہ تکرار کی ضرورت ہے انشاءاللہ. ونصاب الفضة الاول 100 درہم والدرہم. آگے درہم کی بات ہے. نصف المسکال، مسکال کا آدھا حصہ 5، وہ خمسہ، اور آسان 10 سے 2 اور ملائیں اس کے ساتھ. اور یہاں اسی طرح درہم یہ کہتے ہیں اسی کو مسکال کے لحاظ سے اس کا وزن اتنا ہوگا. کوئی کہتے ہیں یار مسکال کا تو ہم پتہ نہیں، ہم گاؤں میں رہتے ہیں، جو یا گندم کی بات کریں وہ کتنے ہوں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اور 48 حبۃ شعیر متوسطۃ، نہ ہی بڑے زیادہ جو ہوں نہ ہی چھوٹے ہوں، بلکہ درمیانے قسم کے. اگر 48 آپ جو بنا لیں تو 1 درہم بن جائے گا. ٹھیک ہے. وہی 6 دوانی، اگر دانے کے ایک قسم کا ناپ پائے اس کے ذریعے کہیں تو اس کی کیا مقدار ہوگی؟ یعنی وہی کس کی؟ 48 شعیرن. یہ جو 48 جو ہیں یہ 6 دوانی کے برابر ہوں گے. نتیجتاً درہم بھی کتنے کے برابر ہوگا؟ 6. ثم 40 درہم بالغ ما بلغ. پھر 40 کا حساب کریں جس طرح بھی جائے. فلا زکوٰۃ فیما نقص، 200 یا 40 سے کم ہو تو پھر زکوٰۃ واجب ہے. والمخرج فی نقد، یہ بھی آسان مسئلہ بالکل. فالمخرج فی نقد ربع العشر. اگر بالکل آسانی بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ نقدین میں 40واں حصہ بطور زکوٰۃ دینا واجب. نقدین چاہے سونا ہو چاہے. ابھی سوال ہوگا کہ 20 دینار ہیں ہمارے پاس تو 40واں حصہ کتنا بنے گا؟ نصف مسکال. کیونکہ میں اگر آپ کو کہوں کہ 20 دینار کو آپ 40 میں تقسیم کریں تو کتنے حصے بنائیں گے؟ 40 کیسے ہوگا؟ آدھا حصے بنے. آدھا 40 مثلا آپ بیٹھے ہوئے میں 20 دینار دیتا ہوں کہ آپ تقسیم کریں، مثلا آدھا ہوگا تو 1 نکالیں تو کیا ہوگا؟ 40واں. ٹھیک، مثلا سید کو جو آپ نہ دیں وہ نکال دیں، زکوٰۃ نہیں لیتے تو وہ 1 حصہ ہوگا 40واں حصہ. اس کو ربع العشر بھی کہتے ہیں اصطلاح میں. یعنی یہ تو آسان سی بات. ربع العشر یعنی ٹوٹل جو مال ہے اس کا 10واں حصہ نکالیں، پھر
اس 10वें हिस्से का चौथा हिस्सा बतौर ज़कात दे। कैसे? 20 का 10वां हिस्सा कितना होगा ना? 20 का 10वां हिस्सा। 20 को अगर 10 हिस्सों में तकसीम किया जाए कितना बनेगा? 2 2 2 क्या हो गया? 10वां हिस्सा। 2 का चौथा हिस्सा कितना होगा? यानी आधा दीनार। 40वां हिस्सा कहें या रुबुल। दूसरी बात एक और समझ लो, एक मिसकाल या एक दीनार 20 जो है वो कीरात के बराबर होता है। कीरात लिखा हुआ है ना? हाँ। कितने के बराबर होता है? वजन के लिहाज से एक मिसकाल या एक दीनार बराबर होता है 20 कीरात के। अभी आगे हम कीरात के नाप से अगर हम ज़कात देना चाहते हैं तो फिर कैसे दें? 20 पर तो हमने मिसकाल मसलन का हिसाब कर लिया, कहते हैं कि कीरात के हिसाब से वही हिसाब होगा, 40वां हिस्सा देंगे। अगर किसी शख्स के पास, ये सवाल मैं आपसे करूंगा, ये ज़हन में रखिएगा कि एक मिसकाल बराबर होता है किसके आगा? 20 कीरात के। अगर किसी के साथ 20 से अभी 24 हो गए, 4 पे हो गई ज़कात वाजिब, 4 दीनार पे क्या वाजिब हो गई? अभी हमें कीरात के लिहाज से ज़कात निकालनी है, तो कितनी ज़कात देंगे? 4 मिसकाल पे ज़कात हो गई वाजिब। 4 मिसकाल पे क्या हो गई? वाजिब है ज़कात। तो कितनी ज़कात जो कीरात के हिसाब से कितनी ज़कात देंगे? 2 क्यों? 2 क्यों इधर लिखा हुआ है इसी वजह से। 2 क्यों आला? आसान बताएं आगा शाह। आसान शाबाश, सही। सही, ये भी सही। इस तरह आगा ने सही बयान किया कि देखिए मैंने क्या कहा कि कीरात कितने के बराबर होता है, यानी इधर से एक मिसाल पर 20, 4 अगर मिसकाल है तो कितने कीरात हो जाएंगे? 80 का 40वां हिस्सा, यानी 80 को अगर 40 नफर में तकसीम किया जाए तो कितना आएगा? ये आसान। रुबुल उशर कैसे निकालें? 80 का आप जो है वो पहले निकालें, 10वां हिस्सा कितना होगा? आगा 80 का 10वां हिस्सा 8 का यानी चौथा हिस्सा, वो भी दो। बात समझ में आ गई? अगर कैसे वो जो 40 आसानी से वो कैसे 80 का 40वां हिस्सा, यानी आपके पास 80 रुपए हैं, 40 लड़कों में तकसीम करना है, एक हिस्सा निकालना है, एक बंदे को नहीं देना, यानी 2 रुपए। अगर आप कहते हैं कि नहीं उश्र रुब, यानी 80 का 10वां हिस्सा निकालें, 80 का 10वां कितना होता है? 8 का रुब, यानी फिर भी 200 दिरहम वाजिब है, तो फिर कितनी ज़कात देनी पड़ेगी हमें? 200 का 40वां हिस्सा कितना होता है? 5। 200 अगर आपके पास रुपए हों और आपको तकसीम करना हो 40 लड़कों में तो 5-5 रुपए देने। अगर दूसरी तरफ आए, यानी 200 का जो उश्र है उसका रुब निकालना है। 200 का उश्र क्या होगा? 10वां हिस्सा क्या होगा? 20 का चौथा हिस्सा क्या होगा? 40 दिरहम में से अगर ज़कात निकालनी है तो कितनी निकालेंगे? 40 में से ज़कात कितनी निकालेंगे? 40 दिरहम में हमारे पास, नीचे ना देखो, 40 दिरहम में हमारे पास ज़कात कितनी होगी? 1 दिरहम। बस यही है मतलब, ये हाल जब वल मुखरज फी नकदैन रुबुल उश्र, कहते हैं कि नकदैन में से वल मुखरज, यानी जो चीज़ बतौर ज़कात दी जाएगी नकदैन में से वो क्या है? रुबुल उश्र। फमिन 20 मिसकाल निस्फ मिसकाल, नतीजा ये होगा कि 20 मिसकालों में से आधा मिसकाल होगा। वमिनल अरबात यानी अरबात मिसकाल, अरबात दीनार कीरातान, 2 कीरात होंगे। वो किस तरह मैंने बताया आपको कि एक मिसकाल जो होता है वो 20 कीरात के बराबर। मिनल मियतैन फल मुखरज मिनल मियतैन यानी मियतैन दिरहम, क्या? 5 दराहिम, 5 दिरहम होंगे। वो मिनल 40 दिरहम वल उखरज रुबुल अशर। एक बंदा जो है वो कहता है यार ये मेरे पास सोना पड़ा हुआ है लेकिन सही मिकदार मालूम नहीं मुझे, बस उसे इतना पता है कि 20 से ज़्यादा है और 24 से कम है। 20 दीनार इसका जो वजन है वो 20 दीनार से ज़्यादा है, लेकिन 24 से क्या है? किसी को अपने गुलाम को कहता है कि इसका वजन करके 40वां हिस्सा निकाल, ठीक है। कहते हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं, 40वां निकाल देता है हिस्सा तो इसका ज़कात ये मुर्जी होगा और इसके लिए काफ़ी हो, क्योंकि यकीनन 20 का हिस्सा निकाला है, 40वां हिस्सा मुर्जी है। बस औकात हो सकता है कि ये कितने हो? 23 दीनार हो,
تو یعنی زیادہ بھی زکوٰۃ اس نے دے دی، کیونکہ 23 دیناروں کا اس نے کیا نکالا 40واں حصہ، جبکہ اس کو نکالنا کتنا چاہیے تھا 20، یعنی واقع میں 20 تھے، اس نے زکوٰۃ کتنی نکالی 23 دینار کی نکالی۔ کہتے کہ مرضی ہے یقیناً 20 تو واجب تھا، باقی جو زیادہ زکوٰۃ نکالی ہے وہ اس کے لیے خیر اور نیکی شمار ہے۔ یہ مسئلہ سمجھا یا تکرار کروں ایک بار؟ واضح ہے یہ بات؟ وَلَوْ أُخْرِجَ رُبُّ الْعُشْرِ، اگر ربع عشر نکالا جائے یعنی 40واں حصہ نکالا جائے، کس میں سے؟ من جملہ یعنی مجموع، ما عندہ، اس مجموعے میں سے، اس مال کے مجموعے سے، ما عندہ جو صاحب مال کے پاس ہے، من غیر ان یعتبر مقدار ہو، بغیر اس کے کہ اس کو یقینی مقدار معلوم ہو، یہ پتہ نہیں 21 سے 22 سے 23، لیکن مال علم باجتماعی علی نصاب الاول، لیکن اتنا علم ہے کہ 20 سے زیادہ ہے، 21 سے 22 سے 23 سے یہ پتہ اپنے غلام کو کہتا ہے کہ یہ جتنا بھی مال ہے اس کا 40واں نکالو زکوٰۃ کے طور پر دے دو۔ کہتے ہیں کہ اجزا یہ کیا ہو جائے گا فربما زیادہ، بس اوقات ہو سکتا ہے کہ جتنی زکوٰۃ واجب اس سے زیادہ نکال دے، اس پر تھے حقیقت طور میں وہ 20 دینار تھے، اس نے 23 کی نکال دی، تو کیا ہوگا؟ کیونکہ 3 پر تو اگر معاف ہوتی ہے نا زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے وہ کتنا کی ہوتی ہے 20 کی، جب تک 24 تک نہ پہنچ جائیں تو درمیان میں کیا ہے؟ اس نے تو کہا کہ پورا کا وزن کر کے نکال دو، تو اس نے 23 کی نکال دی، تو نتیجن وما زیادہ خیرن، جو زیادہ دیا ہے وہ کیا ہوگا نیکی شمار۔ والواجب الاخراج من العین، واجب جو ہے وہ عین سے خارج کیا جائے، یعنی واجب ہے کہ جس چیز پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے اسی میں سے دیا جائے، دینار دیے جائیں یا درہم دیا جائے۔ وتجزی القیمت کا کہہ رہا، جس طرح اس کے علاوہ انعام ثلاثہ میں گندم وغیرہ میں قیمت مجزی ہے، یہاں پر بھی قیمت کیا ہوگی؟ والغلات الاربع فیشترط فیہا التملک بالزراعۃ، غلات اربع آپ جانتے ہیں کہ غلات اربع کون کون سے ہیں؟ گندم، جو، کشمش، کھجور، ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن شرط کے ساتھ کیا؟ کہ انسان ان چیزوں کا مالک ہو۔ مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ خود زراعت کرے، کاشت کرے، گندم وغیرہ مثلا کا کہ جس طرح اگر وہ چیز کاشت کے قابل ہو، اگر کاشت کے قابل نہیں، مثلا وہ پودے وغیرہ لگانے ہوتے جیسے درخت وغیرہ، اسی طرح یعنی مالک ہو جائے۔ یا اگر اس نے زراعت نہیں کی لیکن کسی دوسرے شخص کی طرف سے ہبہ یا خریدی ہے اس نے چیز، یعنی اسے کاشت کی ہوئی زراعت ملی ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر کیا ہو جائے گی زکوٰۃ ہے وہ کیسے؟ لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ ہر ایک چیز میں علیحدہ علیحدہ شرط ہے۔ اگر ہے انگور یا کشمش تو اس میں ثمرہ منعقد، یعنی وہ گورا منعقد ہونے سے پہلے اس کی ملکیت میں منتقل ہوئی ہے۔ ہاں اگر اس کو ملکیت میں ملی ہے یا ہبتاً ملی ہے لیکن ثمرہ منعقد ہونے کے بعد میں انگور ملکیت میں آئے تو زکوٰۃ واجب ہے۔ اسی طرح اگر کھجور اس کو ملکیت میں ملی ہے، چاہے وہ شجر کے ساتھ ہے، شجر کے یعنی درخت کے سمیت ہی مل گئی، تو وہ بھی ضروری کہ بزرگ صلاح سے پہلے یعنی رنگین ہونے سے پہلے ملی ہو، چاہے وہ احمرار رنگ ہو یا جو ہے وہ زرد رنگ ہو کوئی مثلا۔ اور اسی طرح جو زراعت مثلا جو اور گندم، وہ بھی اگر اس کی ملکیت میں منتقل ہوئے ہوں تو کب؟ دانہ بننے سے پہلے اس کی ملکیت۔ ہاں اگر دانہ بننے کے بعد میں اس کی ملکیت میں منتقل ہوئے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس پر ہی واجب ہے۔ دیکھتے ہیں آگے شاید کوئی آ جائے کوئی کسی پر، فی الحال اس پر واجب نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْغَلَاطُ الْأَرْبَعُ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا التَّمَلُّكُ بِالزَّرَاعَةِ، غلات اربع میں شرط ہے کہ وہ انسان مالک کو زراعت کے ذریعے انکان مما، اگر وہ ایسی چیزوں میں سے جن کی کاشت ہوتی ہو، تو اب الانتقال بزراعت، اب الانتقال یا انتقال کیسے ہو سکتا ہے اس کی طرف؟ ہبے کے ذریعے، ملکیت کے ذریعے، بے کے ذریعے، الانتقال زر یعنی زراعت منتقل ہو جائے، گندم یا جو، اب ثمرہ یا ثمرہ منتقل ہو جائے، ثمرہ سے مراد کیا ہے؟ انگور یا کھجور، وہ شجر کے ساتھ ہو، اور منفردتاً یا آپ کے پاس ملک نے ملک ہی ہے، ہاں یہ اس کا تعلق ہے انتقال کے ساتھ، ملک ہی قبل، لیکن ایک اور بھی شرط ہے، قبل انعقاد ثمرہ فی الکرم، یعنی کرم انگور کے گوشے میں گورا منعقد ہونے سے پہلے، وقبل بدو الصلاح،
اور رنگین ہونے سے پہلے، ٹھیک وہ کیا ہے، وہ الاحمار اول اصفرار، یعنی وہ سرخ یا پیلا رنگ کھجور میں ہونے سے پہلے اس کی طرف منتقل ہو جائیں تو پھر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وَإِنْعِقَادِ الْحَبِّ فِي الزَّرْعِ، حب یا حب مجھے ضبط سے یاد نہیں ہے، دیکھیے گا ہاں، اور جو دانہ منعقد، زراعت میں دانہ، جو کا دانہ منعقد یا گندم کا دانہ منعقد ہونے سے پہلے اس کی ملکیت میں آ جائے، فتجب زکوٰۃ ہی نہیں، بس اسی وقت اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ کس پر؟ علی المنتقل، جس کی طرف یہ چیز منتقل ہوئی ہے، وَإِن لَمْ يَكُنْ زرعاً، اگر اس نے زراعت کی نہیں، زراعت کسی دوسرے نے کی ہے لیکن اس کو بیچ کر دیے یا حفاظت دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی